NPR NRC کیا ہے؟ بار بار وزیر اعظم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزنشپ نہیں چھینی جائے گی. بھارت کے پرائم منسٹر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یو آر لائنگ. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو، بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندھی، ممتا بنرجی، اکھلیش سے بحث مت کرو. آؤ دو داڑھی والے مل کر بحث کر لیں گے. میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے. یہ قانون شہریت کا کیسے چھینتا ہے؟ سنو آپ. آسام میں NRC ہوا. آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا. 19 لاکھ عوام کے نام نہیں آئے. اس 19 لاکھ میں 5 لاکھ مسلمان، 5,40,000 بنگالی ہندو تھے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے امت شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنانس منسٹر یہ کہہ چکا ہے کہ ہم CAA کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو CAA کے تحت سٹیزنشپ دیں گے؟ کیا تمہارا CAA کا قانون سیکشن 6 نہیں کہتا ہے کہ جس کے خلاف اگر مقدمہ بھی چل رہا ہے کورٹ میں وہ مقدمے ابیٹ ہو جائیں گے؟ تو بتائیے جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی. اس کو کورٹ میں اپنا کیس لڑنا پڑے گا، اور اگر کورٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا. اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنا پڑے گا. آسام میں وزیر اعظم مودی بنگالی ہندوؤں کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں، اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ آرٹیکل 14 کا کھلا وائلیشن ہے. جواب دو بی جے پی سنگھیوں، کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ. کیا تمہارا فائنانس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں 5 لاکھ ہندوؤں کو سٹیزنشپ دیں گے؟ تو پھر وہ 5 لاکھ مسلمان کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ 5 لاکھ مسلمان؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو CAA سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. NPR NRC کیا ہے؟ سنو میری ماں اور بہنوں، سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہیلاؤں کو ہوگی. مہیلاؤں کو ہوگی. یاد رکھو میری اس بات کو. اگر NPR ہوگا، کیوں ہوگی؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیاہ نکاح ہوتا ہے. بہت سے سرٹیفکیٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کو ہونے والی ہے. کیا ہے NPR؟ NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہے. یاد رکھو آپ. NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہیں. 2003 رولز میں لکھا گیا، سیکشن 3 سیکشن 4 میں لکھا گیا کہ NPR یہ ہوگا کہ آج جھولا میدان کے اطراف جتنے بلڈنگ ہیں، گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بلڈنگ پر، نام پوچھے گا بتاؤ وارث تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ وارث نام دیں گے. اس کے بعد وارث سے پوچھے گا وارث تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے، ان کی ڈیٹ آف برتھ بولو. اس کے بعد وہ چلا جائے گا، آدھار کارڈ لے گا، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، الیکٹرل ID کارڈ. یہ کہاں پر کہہ رہی ہے سرکار؟ MHA کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز مینیول میں رول 1.4 سے 1.7 پڑھ لو آپ. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منسٹر پورے بی جے پی کے سینٹر کے، کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. سچائی تو تم لکھ چکے ہوئے تمہارے ویب سائٹ کے اوپر. بہرحال جب وہ آفیسر چلا جائے گا، وہ کسی آفس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے. سنو آپ، کیوں آج ہم بحثت مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں؟ کیوں ہم کو غم ہے؟ سنو، سیکشن 4 میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھے گا.
सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 और 4 5 पढ़ लो आप। डाउटफुल सिटीजन जब लिख देगा, किस बुनियाद पर लिखेगा किसी को नहीं मालूम, क्या रैशनल है, क्या स्टेप्स हैं, कुछ नहीं। उसका इख्तियार डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दिए गए। वो सेक्शन ऑफिसर लिखेगा वारिस पठान इज डाउटफुल सिटीजन। उसके बाद वारिस को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, वारिस तुम्हारे लीनियज के डॉक्यूमेंट्स दो, तुम्हारे दादा कहां पैदा हुए थे, क्योंकि तुम्हारा नाम पठान है तो क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? ये पूछेंगे, हंसने की बात नहीं है। और अगर वारिस नहीं प्रूफ कर सका तो एनआरसी है, वो एनआरसी हो जाएगा। और अगर वारिस प्रूफ कर दिया तो लिस्ट लगाई जाएगी झूला मैदान के बल्दिया के ऑफिस में, और उसमें कहा जाएगा कि नाम लिखा गया है वारिस पठान का, फेरोज का, फैयाज का। जिस किसी को आकर इनके नाम पर या लिस्ट के नाम पर ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट करो। बराबर जाएंगे ऑब्जेक्ट करने, क्यों नहीं जाएंगे ऑब्जेक्ट करने? ये संघ परिवार के जाएंगे ये लोग। जाकर जब नाम देखेंगे, वारिस का नाम, फैयाज का नाम, फेरोज का नाम, मुबीन का नाम, तो बोलेंगे इन नामों पर हमको ऑब्जेक्शन है, एतराज। अगर मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा ना कि क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्शन कर देंगे। उसके बाद फिर इनको बुलाया जाएगा, बताओ तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये अगर नहीं बताएंगे वो एनआरसी हो जाएगा, वो एनआरसी हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनपीआर और एनआरसी एक चीज है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, रूल पोजीशन आपको बता रहा हूं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 2010 में भी एनपीआर हुआ था, मगर 2010 में एनआरसी नहीं हुआ था। 2010 में 8 एडिशनल सवालात नहीं पूछे गए थे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, ये होगा, अगर ये होगा तो कितनों का नामों का ऑब्जेक्शन होगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे मालूम कि कल सुबह से ही शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घर में बीवी एक है मगर ससुराल 2 है मेरे। पहला ससुराल मीडिया है मेरा। तो सुबह से वो लोग शुरू हो जाएंगे कि ये झूला मैदान में आकर लोगों को झूला झिलाकर हिलाकर चला गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं, एक एक लफ्ज तुमको बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये होगा। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। जब एनपीआर होगा तो